آج ذیقت کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ کر بانٹ دو۔ شام مغرب سے پہلے اللہ کا کوئی ولی، کوئی نقاب پوش آئے گا، 80 لاکھ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ ویسے تو جمعرات بڑا ہی فضیلت اور برکت والا دن ہے، لیکن چاند کی پہلی جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص عمل کرنے سے آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ 10 حاجتیں ایسی جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت تک نہیں آئے گی۔ آپ نے صرف 10 روپے کی ٹافیاں خریدنی ہے اور قرآن مجید کی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ ماہ ذوالقعدہ اسلامک سال کا 11واں مہینہ ہے اور اس کے بعد حج کی آمد ہے۔ ماہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، 10 روپے کی ٹافیاں صدقے کی نیت سے اس عمل کو ضرور کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات کو دور کرتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو مشکلات ہماری طرف آ رہی ہیں، صدقہ ہماری طرف پہنچنے سے پہلے ان مشکلات کو ختم فرماتا ہے۔ یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ماہ ذوالقعدہ کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن اس عمل کو کیا جائے، کیونکہ ہر دن کی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اگر آج جمعرات کے دن آپ اس عمل کو نہیں کر پاتے، پھر آپ کو پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا آپ ایک اور سال انتظار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ایک اور سال در در کی ٹھوکریں کھا سکتے ہیں؟ ایک اور سال غربت اور غریبی میں گزار سکتے ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے، یہ عمل ارجنٹ کام کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں آپ صبح جو مانگتے ہیں مغرب سے پہلے مل جاتا ہے، مغرب کے بعد جو مانگتے ہیں صبح ہونے سے پہلے مل جاتا ہے۔ صرف یقین کامل، توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ 10 روپے کی ٹافیاں سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پہلی نوچندی جمعرات کے دن اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے پاس پورا دن موجود ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں بآسانی کسی بھی دکان سے مل جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی دکان سے 10 روپے کی ٹافیاں لے کر باوضو مصلے پر بیٹھے۔ پہلی چیز 10 روپے کی ٹافیاں چاہیے۔ دوسری چیز آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت یعنی اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار کی نیت سے پڑھے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کی نیت سے پڑھے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کی نیت سے پڑھے۔ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص عمل کرنے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ آج تک آپ نے بڑے بڑے جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں کے پاس گئے، بڑے بڑے وظیفے پڑھے، بڑی بڑی تسبیحات کی، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ آج میں کہتا ہوں ایک بار، صرف ایک بار ماہ ذوالقعدہ کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن اس عمل کو میرے کہنے پر کر کے دیکھو اور اللہ سے دونوں ہاتھ پھیلا کر مانگ کر دیکھو۔ یہ وہ قرآنی عمل ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی فقیری بادشاہی میں بدل جاتی ہے، جسے کرنے کے بعد کئی مہینے اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ایک ہاتھ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص عمل کرتے ہیں، اللہ دوسرے ہاتھ میں کامیابی رکھ دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس عمل کو کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس عمل کو کرنے والے کے لیے اللہ ایسی راہیں کھول دیتا ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہیے، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی خواہش ہے، صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر اس عمل کو ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ دیکھیں صدقے بہت طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ انڈے کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ گوشت کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ دالوں کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ پیسے صدقے کی صورت میں دیتے ہیں، لیکن ذوالقعدہ کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن جو خاص صدقہ کیا جاتا ہے وہ 10 روپے کی ٹافیوں کا ہے، اور یہ ٹافیاں ننھی مخلوق میں بانٹی جاتی ہیں۔ جب یہ ٹافیاں بانٹی جاتی ہیں، اللہ کی ننھی مخلوق یعنی آپ کے گھر کے بچے، آپ کے گلی کے بچے جب یہ ٹافیاں لے کر خوشیاں مناتے ہیں، ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھر سے مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے، آپ کے گھر سے پریشانیوں کو اٹھا لیتا ہے، آپ کے گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ ماہ ذوالقعدہ وہ مہینہ ہے جو حج کی آمد کا مہینہ ہے۔ ماہ ذوالقعدہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔
جس کے بارے میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جو شخص حرمت والے مہینے میں جو بھی مانگتا ہے میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں مانگی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماہ ذوالقعدہ جیسا ببرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 5 ذوالقعدہ پہلی نوچندی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ اگر آپ ذوالقعدہ کا چاند دیکھ کر اللہ کو راضی نہ کر سکے، ذوالقعدہ کی پہلے پیر، منگل اور بدھ کے دن اللہ سے اپنی حاجت مرادی پوری نہ کروا سکے، تو آج پہلی نوچندی جمعرات کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی آپ کو اس عمل کو کرنا پڑے تو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، ہر ہفتے جمعرات آئے گی، لیکن ماہ ذوالقعدہ کی پہلی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور اس جمعرات کے دن آپ رب کعبہ سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہتا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، دنیا کے کسی بھی کام میں مصروف ہیں، چھوڑ دیں، یہ دنیا داری کہیں نہیں جا رہی۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے گھر میں سکون ہے، آپ کے کاروبار پر گاہک ہیں، ہر کوئی آپ کا ہے، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کا احترام کرے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو لوگ آپ کو منہ تک نہیں لگاتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ بعض اوقات پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 2 کلو گوشت پھینک دو، اتنی دال پھینک دو، اتنے انڈے صدقہ کر دو۔ دوستو، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ماہ ذوالقعدہ کی پہلی جمعرات کے دن اپنے سینے کا راز بتاؤں تو وہ کامل طریقے، وہ کامل اعمال جس طرح اللہ والے کیا کرتے تھے، آج آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں لے کر آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو بچوں میں چیز بانٹتے دیکھا ہوگا، کوئی گولیاں بانٹتا ہے، کوئی میٹھی چیز بانٹتا ہے، کوئی بسکٹ بانٹتا ہے۔ لوگ اکثر بہترین صدقے، بہترین چیزیں بانٹتے ہیں، لیکن چیزیں بانٹنے کا، ٹافی، بسکٹ یا کوئی بھی چیز بانٹنے کا بتا دیا جاتا ہے، لیکن ان پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو عمال کرنا ہے، وہ آج تک بتایا نہیں جاتا۔ آج میں آپ کو 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کی یہ سورت اور اللہ کا ایک ایسا نام بتانے والا ہوں جسے پڑھنے کے بعد یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے لیے 10 کروڑ لے کر آئیں گی۔ 10 روپے کی ٹافیاں 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آئیے آج عمل کا طریقہ جاننے سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ آپ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بچوں کی طرح فقیر بن کر بیٹھ جائیں، اس طرح بیٹھیں گے جیسے آپ بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ، اے ذوالقعدہ کی پہلی نوچندی جمعرات کے خالق، اے وہ رب جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے قدموں کی چھاپ بھی سن سکتا ہے، ہم تیرے عاجز اور درمندہ بندے آج تیرے در پر دستک دے رہے ہیں۔ الہی، ہم گنہگار ہیں، گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، ہماری سیاہ کاریاں ہمیں شرمندہ کرتی ہیں، لیکن تیری صفت الستار ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم دوبارہ تیرے سامنے آ کھڑے ہوں۔ اے باری تعالیٰ، آج اس جمعرات کے صدقے اس وقت جو بھی آنکھ آنسو بہا رہی ہے، اس کے ایک ایک آنسو کے بدلے اس کی ہزاروں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، جو بھی ہمارے دلوں میں حاجات ہیں، جو بھی بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں یا سسرال کے ظلم کا شکار ہیں، مولا اس کے لیے سکون کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، جن بھائیوں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکانوں پر تالے لگنے کی نوبت ہے، اے میرے مالک و مولا، آج غیب سے ان کے لیے مدد فرما۔ یا اللہ، ہم نے سنا ہے کہ تو جمعرات کے دن اعمال دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، مولا ہمارے ٹوٹے پوٹے اعمال پر نظر نہ کرنا، بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری جولیاں بھر دینا۔ اے میرے پروردگار، جن کے سینوں میں بیماریاں ہیں، خدا نہ خواستہ موذی مرض ہے، کسی بھی طرح کی بیماری ہے، یا اللہ تو شافی ہے، ایک نظر کرم کر دے اور انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ الہی، جو لوگ اولاد کی رحمت سے محروم ہے، برسوں سے تانے سن رہے ہیں، مولا ان کی گود کو ہرا بھرا کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ، ہم آج جو بھی وظائف شروع کرنے والے ہیں ان میں کامیابی عطا فرما۔ آج جمعرات کے دن آپ کا سب سے پہلا وظیفہ ہے کلمہ طیبہ۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ٹھہریے، آج جمعرات کا دن ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج اعمال کی پیشی کا دن ہے، اس لیے آج ہم اس کلمے کو ایک بہت ہی خاص روحانی طریقے سے پڑھیں گے۔
آپ نے باوضو ہو کر اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں اور یہ تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہیں۔ اب آپ نے گہرا سانس لینا ہے اور سانس کو سینے میں روک کر دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اب سانس چھوڑنا ہے تو نہایت عاجزی سے زبان سے کہنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزو، جب آپ سانس روک کر اللہ کی توحید کا ورد کرتے ہیں تو آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ، آپ کی دھڑکن اور آپ کی روح اس ذکر کی تاثیر کو جذب کرتی ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں یا جنہیں لگتا ہے کہ ان پر کسی قسم کا کوئی اثر ہے یا باری پن رہتا ہے۔ یہ عرشی سانس کا طریقہ آپ کے وجود کو ایسے پاک کر دے گا جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ اب آپ نے بے چین ہوں گے کہ حضرت اس کلمے کو آج کتنی بار پڑھنا ہے؟ کیا یہ 100 بار ہے یا 500 بار ہے یا آج ماہ ذوالقعدہ کی پہلی 9 چندی جمعرات ہے؟ اور آج اس کلمے کی بڑی حکمت ہے۔ وہ خاص تعداد کیا ہے جو آج آپ نے سورج ڈلنے سے پہلے مکمل کرنی ہے؟ میں آپ کو وہ تعداد بس اب تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سچی بات سن لیں۔ میرے علم میں ایک شخص ہے جس کی برسوں کی جائیداد کا مسئلہ اس عرشی سانس والے کلمے کے عمل سے حل ہو گیا، صرف اس لیے کہ اس نے اس خاص تعداد کا پاس رکھا جو آج میں آپ کو دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کلمہ طیبہ اس انوار کے بعد اب باری آتی ہے اس درود پاک کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جمعرات کی خوشبو ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو وہ کلمے کی وہ مخصوص تعداد بھی بتاؤں گا اور یہ بھی انکشاف کروں گا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے درود پڑھتے وقت اپنے پاس رکھنی ہے تاکہ آپ کی مرادیں پوری ہوں۔ وہ سفید چیز کا راز اور درود ابراہیمی کی وہ پوری اسرار طاقت میں آپ کو بس چند منٹوں میں بتانے والا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں استغفار کی اس طاقتور مرحلے سے گزرنا ہے جس کی نسبت براہ راست حاجتوں کی قبولیت سے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس پردے کو اٹھا دوں کہ آج ماہ ذوالقعدہ کی پہلی 9 چندی جمعرات کو آپ نے کلمہ طیبہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بزرگوں کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق آج آپ نے اس عرشی سانس کے طریقے سے کلمہ طیبہ کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ عدد اتنا بڑا کیوں ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ 100 مرتبہ اللہ کی توحید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ورد کرتے ہیں تو آپ کے گرد نور کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جسے کائنات کی کوئی منفی طاقت عبور نہیں کر سکتی۔ یہ وہ عدد ہے جو آپ کی پکار کو عرش الہی تک لے جانے کے لیے پر لگا دیتا ہے۔ آپ اسے سارا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ مغرب کی اذان سے پہلے یہ تسبیح مکمل ہو جائے۔ درود ابراہیمی وہ کلمہ طیبہ کے انوارات سمیٹنے کے بعد اب باری آتی ہے اس درود پاک کی جس کے بغیر جمعرات کا دن ادھورا ہے، یعنی درود ابراہیمی کی۔ لیکن آج کی یہ جمعرات ایک خاص صفی چیز کی محتاج ہے، سفید چیز کی۔ میرے پیارے ساتھیو، آج جب آپ درود ابراہیم پڑھنے بیٹھیں تو اپنے پاس ایک چھوٹی سی سفید چیز، چاہے وہ تھوڑی سی چینی ہو، نمک ہو یا کوئی سفید مٹھائی رکھ لیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سفید چیز کا درود سے کیا تعلق؟ یقین جانے یہ وہ عمل ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس سفید چیز پر جب درود پاک کی خاص مقدار پڑی جاتی ہے تو یہ آپ کے گھر میں برکت اور وہ بیج بن جاتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ خاص مقدار کتنی ہے اور اس سفید چیز کو درود کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا اسے کھا لینا ہے یا کہیں چھپا کر رکھنا ہے؟ یہ راز میں آپ کو بس چند منٹوں میں بتانے والا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے استغفار کی ایک خاص تعداد کی طرف جانا ہے جس کا تعلق براہ راست آج ماہ ذوالقعدہ کی پہلی 9 چندی جمعرات کے ساتھ ہے۔ اب دوستو، دل تھام کر سینے، کیونکہ یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کی زندگی میں مٹھاس بھر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج اس جمعرات کو آپ نے درود ابراہیمی 100 مرتبہ مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اب وہ سفید چیز چینی ہے، نمک ہے یا کوئی مٹھائی ہے، آپ نے اپنے پاس رکھی تھی۔ جب آپ 100 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کر لیں تو نہایت عاجزی سے اس پر 3 بار پھونک ماریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن سفید اور نورانی دن ہے، اور جب اس دن درود کی برکت اس سفید چیز میں شامل ہوتی ہے تو یہ ایک روحانی دوائی بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو یہ چینی یا مٹھائی گھر والوں کو کھلا دیں۔ اگر آپ کے رزق میں بندش ہے تو اس نمک کو سالن میں استعمال کریں۔ یقین جانیں، جیسے ہی یہ تبرک آپ کے جسم کا حصہ بنے گا، آپ کے اندر سے کینہ، غصہ اور مایوسی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ دوستو، درود پاک کے اس میٹھے عمل کے بعد اب باری آتی ہے ذکر کی جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ درود پاک کے اس میٹھے عمل کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں مگر حالات نہیں بدلتے۔ میرے عزیزو، توبہ کا بھی ایک خاص عدد ہوتا ہے۔
جو تالے کی چابی کی طرح کام کرتا ہے۔ آج ماہ ذوالقعدہ کی 5 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی مناسبت سے استغفار کی ایک ایسی تعداد مقرر کی گئی ہے جو آپ کے پچھلے تمام گناہوں کے اثرات کو دھو ڈالے گی۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کیا یہ تعداد بھی 100 مرتبہ ہے یا بہت مختصر ہے، اور کیا استغفار پڑھتے وقت بھی ہمیں کسی خاص سمت میں رخ کرنا ہے؟ میں آپ کو بس چند لمحوں میں یہ راز بتانے والا ہوں، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہم اس آخری سلطانی وظیفے کی طرف جائیں گے جو عشاء کے بعد آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ماہ ذوالقعدہ کی پہلی 9 چندی جمعرات کو آپ نے استغفار کو 313 مرتبہ مکمل تسبیح کرنی ہے۔ 313 کا عدد وہ عدد ہے جس نے کفر کے غرور کو خاک میں ملایا تھا۔ آپ اس تعداد میں استغفار کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا وہ لشکر بیان کرتے ہیں جسے اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ آج یہ استغفار پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ پکا یقین رکھیں کہ یا اللہ، میں نے توبہ کی، اب تو میرے رزق اور میری حاجت کے راستوں کو کھول دے۔ اب ہم اس مقام پر جہاں ویڈیو کا سب سے بڑا راز چھپا ہے، دن بھر کے یہ تمام اذکار تو آپ کی تیاری تھی، لیکن اصل خزانہ عشاء کی نماز کے بعد ملے گا۔ دوستو، عشاء کے بعد قرآن پاک کی وہ سورت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پوری کی پوری دعا ہے، اس سے ایک ایسی تعداد میں پڑھنا ہے جس کے بعد آپ کو کسی دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور وہ سجدے کا عمل جو آج جمعرات کی رات کیا جائے گا وہ اتنا طاقتور ہے کہ عرش کے فرشتے بھی اس بندے کے سامنے رزق اور دولت کے خزانے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سورت کون سی ہے، وہ تعداد کیا ہے، سجدے میں کون سے 3 الفاظ کہنے ہیں، بس اگلے 2 منٹ میں یہ سب ظاہر کرنے والا ہوں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے دن بھر ذکر الہی میں گزارا، اور اب وہ گھڑی آ چکی ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ آج ماہ ذوالقعدہ کی اس جمعرات کو عشاء کے فرائض اور سنتوں سے فارغ ہو کر اپنی جائے نماز پر جم کر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ آپ کی عرضی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر مبارک لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ عظیم الشان سورت پڑھنی ہے جسے تیسرا حصہ قرآن کہا جاتا ہے، یعنی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ آج کی اس رات میں آپ نے سورہ اخلاص کو پورے دھیان اور اس یقین کے ساتھ 41 بار پڑھنا ہے کہ آپ کا اللہ آپ کی ایک پکار سن رہا ہے۔ 41 کا عدد جمعرات کی اس رات میں وہ عظیم تاثیر رکھتا ہے کہ اگر آپ پہاڑ کو ہلنے کا حکم دیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ جیسے ہی آپ 41 مرتبہ مکمل کریں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کریں۔ اب وہ بات غور سے سن لیں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ آپ نے اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ دینا ہے۔ سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے نہایت عاجزی سے صرف 3 مرتبہ وہی پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی رات سجدے میں کلمہ پڑھنے والا بندہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے نے اپنی عاجزی کی انتہا کر دی، اب اس کی مرادیں پوری کرنا میری شان ہے۔ اس سجدے سے جب آپ سر اٹھائیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ کی بات سنی جا چکی ہے۔ اب دوستو، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب 10 روپے کی ٹافیوں کا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں کو آپ نے اپنے گھر میں موجود بچے یا گلی میں موجود بچوں میں بانٹ دینا ہے۔ جیسے ہی یہ ٹافیاں بچے کھا جائیں گے آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں فوری طور پر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ کامل وظیفہ اور آج کے دن کا خاص عمل اسی طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوشش کریں کہ آپ توجہ، دھیان، خلوص سے نیت سے اس عمل کو کریں۔ یہ عمل کرنے کے بعد 10 روپے کی ٹافیوں کو بتائے گئے طریقے سے بچوں میں بانٹنے کی دیر ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایسے معجزے ہو جائیں گے کہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ جمعرات آپ کے گھر میں خوشیوں کے چراغ روشن کر دے گی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ آج تک وہ قیمتی موتی پہنچاؤں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پورے یقین کے ساتھ حصہ کریں، اس خیر کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو کمنٹ میں یا اللہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیے گا۔ آپ کی ایک چھوٹی سی شرکت ہمیں مزید محنت کرنے کا حوصلہ دے سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست، یار، رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جمعۃ المبارک کے خاص اعمال کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔